اب میری بات سنیں غور سے. ایک بندہ کہتا ہے جی فلاں نے میرا رزق باندھ دیا ہے. اچھا میں کہتا ہوں یار تیری تو کمال شان ہے, تو نے کہا فلاں نے میرا رزق باندھ دیا, تم تو اس کو اللہ سے طاقتور سمجھتے ہو یار, تم اللہ کو کچھ نہیں سمجھ, اس کو طاقتور سمجھ, اسے تو رزق باندھ دیا. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ سورۃ الشورى 25واں پارہ آیت مبارک نمبر ہے 27. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اگر میں تمام بندوں کے رزق کو وسیع کر دوں, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, زمین میں بغاوت ہو جائے, تو پھر یا اللہ تو نے کیا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ, میں نے اندازے سے رزق کو اتارا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہوں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کا رزق چاہتا ہوں کچھ سادہ کر دیتا ہوں, جس کا چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں, میں کرتا ہوں. اور جب کسی کا رزق تنگ ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے. رزق تنگ ہو گیا نا, آپ کے پاس آتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق تنگ ہو گیا ہے, دکان چل نہیں رہی, کاروبار بند ہو گیا ہے, قرضہ چڑھ گیا ہے, بڑا پریشان ہوں. تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 1 نماز پر جگانا پڑا کر, نمبر 2 حرام کام نہیں کرنا, نمبر 3 لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر, نمبر 4 جب اپنے گھر جا گھر والوں کو سلام کر, مجھے سلام کر, قل واللہ سی پر, تیرے قرضے سارے اتر جائیں گے. اب وہ ایسے ہی کرتا, قرضے ختم ہو جاتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ایک نئی بات میں آپ کو سننے لگا, غور سے سننا. معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے پیارے صحابی تھے. وہ خوش نصیب صحابی تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کے پیچھے بٹھا لیتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے, فرماتے تھے معاذ مجھے تجھ سے پیار ہے. آپ عرض کرتے حضور مجھے بھی آپ سے پیار ہے. کیا محبت ہوگی خدا کی قسم. یہ معاذ, اب مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے نا سارے, اب میں دیکھ رہا ہوں ایک بندہ نہیں ہے, مجھے اس کے گھر کا بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ گجرانوالہ بہت وسیع علاقہ ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے شاید میں بھی چلا جاتا سنت ادا کرنے کے لیے. 2 بندے نہیں ہیں, باقی تقریباً ہیں. اچھا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک بندہ نہیں ہے, ایک بندہ نہیں. خیر نماز پڑھا لی, جماعت کرا دی, خطبہ ہو گیا, سب مکمل ہو گیا, اور آپ مسجد شریف سے نکلے اور اسی کے گھر جانے لگے جو جمعہ میں نہیں تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جمعہ میں نہیں تھے, اس کے گھر کی طرف چل پڑے, آگے سے وہ آ رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. معاذ آج تو جمعہ میں نظر نہیں آیا. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک یہودی کا ایک اوقیہ سونا دینا تھا, وہ رستے میں مجھے مل پڑا, قرض لیا ہوا تھا میں نے, مجھے کہا لاؤ قرضہ واپس کرو. میں نے کہا یار دے دوں گا, میں جمعہ تو پڑھا ہوں. کہتا نہیں جمعہ بعد میں پڑھنا, پہلے پیسے لاؤ. کہتا میں نے اس کی بڑی منت سماعت کی, اللہ کے بندے دے دوں گا, جمعہ تو مجھے نہیں پہلے پیسے لاؤ, میرا حق دو, قرض تو نے لیا ہوا ہے. کہتا عرض کیا حضور میرے ماں باپ صدقے قربان جائے, اس نے مجھے اسی کھتے میں ڈال کے نا میری جماعت ہی ضائع کرا دی, تو میں رہ گیا. اچھا آپ نے کوئی سختی نہیں کی, کوئی سختی نہیں کی, درستی کا مظاہرہ نہیں کیا. جی فرمایا معاذ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں, ایک ایسی بات بتاتا ہوں. حضور کیا؟ میری ماں کو قربان جائے آپ. فرمایا ایسے کرا کر سورۃ آل عمران کی آیت مبارک نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کرا کر, اور اس کے بعد کہا یا رحمان الدنیا یا رحیم الدنیا اعتمال قصیرہ انت ربی انت خالق انت رازق یا ربی, یہ دعا کرا کر. تو اللہ تعالیٰ اگر احد پہاڑ سبیر پہاڑ کے برابر قرضہ ہوگا تیرا اتار دے. ٹھیک ہے سر, یہ بتایا. اسے یہ نہیں کہا حضور
میرا رزق نہیں بند چڑھا ہی تو میرا روٹی بند ہو گئی ہے تو قرضہ چڑھ گیا. یہ پتہ نہیں ہمارا معاشرے میں بدماشوں نے کیا کر دیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پہ اور کیا برے حال ہیں. وہ لوگ چلے ہوئے ہیں, رزق بند دیا, رزق بند دیا, رزق بند دیا. اللہ کہاں ہے؟ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ جا رہے تھے تو ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا, نوجوان لڑکا تھا. آپ اسے کہتے یار ایک بکری دے دو نا. کہتے ہیں میری نہیں ہے بکریاں, مالک کا رکھوالا ہوں میں, اس کی بکریاں. وہ کہتے ہیں وہ کون دیکھ رہا ہے؟ فرماتے میں نے امتحان لینے کے لیے کہا. وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں این اللہ این اللہ این اللہ این اللہ. کہتے ہیں وہ نہیں دیکھا تو اللہ کدھر ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو آپ چپ کر گئے, چلے گئے. پھر آپ نے پتہ کیا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں. اس مالک کو ملے, کہنے یار وہ تمہارا ایک چرواہا ہے. کہنا ہاں. تو وہ بکریاں بیچنی ہے؟ کہنا بیچنی ہے. کہنے لگا پھر کتنا پیسے لینا تم نے؟ جتنے پیسے مانگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنے پیسے دے دیے اس کو. فرمایا وہ جو چرواہ ہے وہ بھی دے دو ساتھ ہی, وہ بھی رکھوالی کرے گا. کہنے اس کے پیسے دے دو, وہ بھی لے لو تم. تو چرواہے کے پیسے دیے, بکریوں کے پیسے دیے, پیمنٹ کر کے بکریاں لے لیں. پھر آپ اس کے پاس آئے, کہنے لگے بھائی تو بہت اچھا آدمی ہے, دیانتدار آدمی, میرا دل خوش ہو گیا تیرے ساتھ بات کر کے. میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے اور تیری بکریوں بھی خرید لیا ہے. اب یہ بکریاں میری ہیں, تو چرواہا میرا ہے, اب میرے حکم سے چلنا ہے. کہنا سر ہم نے کام ہی کرنا ہے, پہلے اس کی تھی نوکری کر رہے تھے, اب آپ کی نوکری کر رہے ہیں. فرمایا نہیں اب نظام بدل گیا ہے, اب نظام بدل گیا ہے, میں نے سب کچھ خرید لیا ہے, تو بھی آزاد, بکری بھی تیرا مال. یہ ہے اسلام کی محبت, یہ سکھاتے ہیں وہ. ہم اٹھتے بیٹھتے رزق بنتا ہے, میری پرجائی نے رزق بنتا ہے, میری نند نے رزق بنتا ہے, میرا بھرا بدماش ہے, اور روزی کوئی کالے ماں سٹے ہوندے نے, انہیں کتا سٹیا ہوندا ہے, انہیں کالی مرغی سٹی ہوندی ہے, سری میرے گھر کے سٹی ہوندی ہے. کیا بدماشیاں لوگ کر رہے ہیں. سری پھینک دو چوک میں جا کے. یہ تو کھانے والی چیز ہے, تو انسان کو دو نا, یہ تو پھینکنے والی چیز نہیں ہے. بکرا حلال ہے, سری بھی حلال ہے, پائے بھی حلال ہے. کسی غریب محتاج کو دے دو, پکا کے کھائے. وہ منہ سے دعا نہیں کہ اس کے پیٹ کی انتڑیاں دعائیں دے گی, یا اللہ اس پر رحم کا جس نے آج ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دیا. یہ ہے اسلام. اس اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرنی